سیریز آف کامنٹس جو آ رہی ہیں کہ آپ نے اشرف المخلوقات سے انسانوں کو نیچے کیا ہے، تو پہلے تو میں آپ کو اتنی سی کانسیپچول کلیئرٹی دے دوں تو کہ تھوڑی سی تفصیل میں جا کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انسٹرومنٹ کوئی ایک ہوتا ہے انسان کے پاس کہ سینس کہاں سے لیں گے. تو ہمارے پاس تو قرآن پاک کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے. ہمیں کیا کسی اور چیز کی ضرورت پڑنی ہے اگر قرآن پاک نے کسی ایک چیز کے بارے میں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیسک انسٹرومنٹ تمہارے پاس آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئر الفاظ میں بغیر کسی ایسے لفظ کے کہ جس میں کوئی کسی بھی لیول پہ متشابہات کا عنصر کا شائبہ آتا ہو، تو یہ تو کلیئر ہے فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا، کہ جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے اکثر کے اوپر تمہیں فوقیت دی ہے، افضلیت دی ہے. تو اسے اب اور کیا پیچھے رہ گیا بات کہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی گرے ایریا نہیں ہے کہ اکثر کے اوپر دی ہے انسانوں کو. بنی آدم کی بات ہو رہی ہے نا، لقد کرمنا بنی آدم، یہ ہے نا آیت. تو یہ اس کے کافی ساری جو ہے نا تفاسیر، اس میں علماء نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم پہ کرم کیا فی البر والبحر کا، کہ زمین پہ بھی اور پانیوں پہ بھی تمہیں، اور پھر رزق عطا کیا اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں یہاں پہ میسر کیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دا کائنڈ آف لائف دیٹ واز گیون ٹو دا ہیومن بینگ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ایک ایسی لائف اللہ تعالیٰ نے دی جس میں صرف فضل ہی فضل ہے، اور زیادہ تر قوموں کو یہ فضل نہیں ملے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا انٹرپریٹیشن کا، جو کہ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس کا تعلق ڈائریکٹ ہی افضلیت سے ہے کہ جتنی بھی قومیں اللہ نے بنائی، جتنی بھی مخلوقات بنائی، ان میں بنی آدم کو زیادہ تر کے اوپر فضیلت دے دی. دونوں کیسز کے اندر یہ جو کامنٹس کوسچن مجھے آ رہے ہیں بڑے اچھے کوسچنز ہیں کہ پھر تو کسی اور مخلوق کا کوئی عام سا بندہ بھی کسی بھی ہمارے نبی سے بھی بہتر ہو گیا. بہتر کہاں سے ہو گیا؟ کسی کے اوپر فضل ہو گیا. فار ایگزامپل ابو جہل جو تھا، کیا وہ اشرف المخلوقات کی ڈیفینیشن میں پھر وہ حضرت جبرائیل سے بہتر نہیں ہو گیا؟ یہ تو بڑی کوئی ویک قسم کی کا نیریٹو ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ کسی بھی اور مخلوق سے افضل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فضل کو ایز اے رسپانسبلٹی اینڈ ایز اے اتھارٹی میٹرکس دیا ہے. آپ کوئی فرشتہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، امت کی جو کثیر العلماء ہیں وہ ہاروت ماروت کی اس غلطی کو مانتے ہیں. کچھ نہیں مانتے، اصحاب سلف نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایسی حدیثیں ہی ضعیف ہیں ساری. ایون تو حدیثیں تو ہیں کہ ہاروت ماروت سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بس وہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ آئے تھے اور وہ چلے گئے واپس. مگر اتنی ساری حدیث کے تھرو جو زیادہ تر علماء مانتے ہیں کہ ہاروت ماروت سے پھر وہ والے میٹرکس ان کے اوپر ٹیسٹ تھا، صرف ان لوگوں پہ ٹیسٹ نہیں تھا جن کے اوپر ہاروت ماروت آئے تھے، بلکہ ہاروت ماروت کے اوپر بھی ٹیسٹ تھا. تو بہرحال ان اینی کیس اف یو ٹیک دیٹ نیریٹو دین وی ول ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہاروت ماروت سے بھی غلطی ہو گئی. اب ہاروت ماروت سے اگر غلطی ہو گئی تو کیا وہ انسانوں سے بدتر ہو گئے؟ فرشتے تو چونکہ وہ فرشتوں نے بھی غلطی کر دی، انسان بھی غلطی کرتا ہے. اٹ از سچ اے رانگ وے آف انٹرپریٹنگ کہ کس ہائرارکی کے اندر آپ کن مخلوقات کو پلیس کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے مقام محمود کا کانسیپٹ قرآن پاک کے اندر ہی، اور مقام محمود جو ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ دیٹ از دا کلوسسٹ پارٹ آف دا ہیون ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو عرش کے بالکل قریب ہے، جو جنت کا وہ مقام، جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس پہ فائز ہیں، جس کے لیے ہم دعا، جس مقام کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہماری ہر روز کی دعا ہوتی ہے اذان کے بعد. تو دا کوسچن از کہ یہ کہاں سے ہم نے مفروضہ نکال لیا ہے کہ نبی علیہ السلام یا کوئی اور انبیاء کی جو لسٹ ہے وہ جو ہے وہ کسی اور ایسی مخلوق پہ سورہ بنی اسرائیل کی سائد سے اس مخلوق سے نعوذ باللہ کمتر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی اور مخلوق پہ کوئی اور فضل کیا ہے تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کے اور ان مخلوقات کے معاملات ہیں. اسے کوئی بھی ایک انسان ان دس کانٹیکس نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم اپنی مرضی سے اوپر نیچے نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو
مقام حاصل کیا اپنے تمام اعمال سے اور تمام لائف سے، اور جس طریقے کا انہوں نے کیریکٹر شو کیا، اس سے وہ ان قوموں سے تو ویسے ہی افضل ہو گئے کہ جو اگر اس آیت کے تھرو اگر وہ ان سے بہتر کی بھی زیادہ افضلیت کی قومیں، جو انسانوں سے بھی زیادہ افضلیت کی قومیں کچھ مل رہی ہیں ہمیں اس آیت کے تھرو، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی کے انبیاء بھی وہ جس طریقے کی میٹرکس کے اندر وہ رہے ہیں، اس میٹرکس کے اندر جو لیول انہوں نے اچیو کر دیے، وہ it's a common sense thing that it puts the degree of this one man and all the other prophets جو کہ جنہوں نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے کے القاب استعمال کر کے بتایا کہ وہ کیا لیول اچیو کر گئے ہوئے تھے. اور سورہ مریم اگر آپ پڑھیں تو کچھ ایسے انبیاء کی لسٹ آتی ہے ہمارے پاس، جیسے ادریس علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا کہ ان کو مینشن کرو اس بندے کا، ان کو مینشن کرو اس بندے کا، تاکہ پتہ چلے کہ ایک انسان کیا کیا لیول اچیو کر سکتا ہے. سو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کسی بھی مخلوق سے کوئی بھی بندہ اگر اس لیول کے اعمال رکھتا ہو جو کہ انبیاء نے رکھے، اسپیشلی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، تو وہ کسی اور مخلوق کی میٹرکس کو توڑتا ہوا بہت اوپر تک چلا گیا وہ، اور مقام محمود اس کی ایک ویلیڈیشن ہے. سو دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی ہے جو کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی باقی کی مخلوقات کے اوپر تو قیامت کا کوئی اور سلسلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا نا کہ میں سب سے نچلے آسمان کو لپیٹوں گا. تو جو قومیں اس آسمان کی ہیں ان قوموں کے اوپر یہ قیامت کا والا دن آنا ہے. باقی کے جتنے بھی آسمان ہیں، جو بھی وہاں پہ جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا کیا، کیا پتہ ہوتا قیامت کا سلسلہ ہی نہ ہو، یا پھر ہو تو کوئی اور ہی میٹرکس ہو. وی کینٹ جسٹ اتنے مایوپک ہو کے نہیں ہم دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کی آیت نازل کر دی بھی ہو تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بہاف پہ سوچیں اور فیصلے کرتے پھریں کہ نہیں ہمیں زیادہ یہاں پہ افضلیت ملنی چاہیے، یا پھر کسی بھی ایسی کنکلوژن کو ڈرا کریں جس کا اس آیت کے خلاف جاتا ہو کوئی سینسیبل آرگومنٹ، کوئی even if it is making sense to us. The actual sense is going to come from the Quran, nowhere else. رہی بات لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو اس میں تو کسی اور چیز کا کمپیریزن نہیں ہو رہا، اس آیت میں تو کمپیریزن ہی نہیں ہو رہا کہ کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس احسن تقویم کے لیول کے اوپر کریٹ کیا کہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ اس آیت کی تو کچھ جو علماء نے تو یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں تو وہ احسن تقویم میں ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیسٹ یا ٹرائل رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر. ان اٹ سیلف جو اس کی جو کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسٹینڈرڈس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے، رادر دین آپ یہ کمپیریزن کریں کہ وہ باقی کے قوموں کے اندر کمپیریزن ڈرا کیا گیا اس آیت میں. یہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقنا الانسان فی احسن تقویم کیے. تو یہ اس کو ان بگر میٹرکس دیکھنا ہے ہم سب نے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے. ویئر آر وی لوکنگ ایٹ دا یونیورس. ہم اس وقت دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر سے پوری کائنات کو پروو کر رہے ہیں، الٹ کر رہے ہیں، کائنات کے اندر سے دنیا کو پروو کر رہے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کا درجہ اس طریقے سے عیاں ہو کے آتا ہے کہ کس میٹرکس کے اندر بھی، ایون اف اٹ از اسیومنگ کہ ہمیں لوور میٹرکس ملی تھی، اس کے باوجود بھی وہ مقام محمود تک پہنچ رہے ہیں. جن کو ہائر میٹرکس ملی، جن قوموں کو جو کہ تھوڑی ہی ہیں کیونکہ جو کثرت ہے ان کے تو اوپر ہمیں میٹرکس ملی ہے اس آیت کے تھرو، مگر جن قوموں کو ہم سے بھی اوپر کی میٹرکس ملی ہے وہ بھی مقام محمود تک نہیں پہنچ رہی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے جو معیار ہیں اس کے اوپر جو پوری زندگی کا ایک دن ایک لمحہ گزار کے ہمیں دکھایا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس طریقے سے سمجھنا. اس طریقے سے آپ کو ہر چیز ہی ایک کمپیریزن میٹرکس کے اندر سالو بھی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس لیول کا ہے. فار ایگزامپل انسان اگر اشرف المخلوقات ہوتے اور تمام مخلوقات کے اوپر ان کو شرف حاصل ہوتا تو
پھر تو ہمارا کم ترین انسان بھی کسی بھی اور مخلوق سے بہتر ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے. کسی بھی ایک فرشتے کا نام لے لیتا ہوں میں, بڑے ناموں کو چھوڑ دیں, کسی بھی ایک فرشتے کو آپ سوچیں کہ جو کہ کسی بھی ایسے کام پہ معمور ہو جس کا کوئی ہمارے مطلب جیسے میکائیل اسرافیل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جبرائیل علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, تو کیا ہمارا عام سا بندہ کسی اور فرشتے کے ساتھ سے بہتر ہو گیا بیکاز وہ آپ نے اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دینا ہے؟ دس از ناٹ اے سینسیبل تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. اور اس کی 2 الگ الگ مثالیں میں دے دوں. ایک دفعہ یہودی نے صحابی کے ساتھ کوئی بحث ہو گئی, صحابی نے اس کو تھپڑ لگا دیا. وہ یہودی کمپلین کرتا ہوا آ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ آپ کے اس ساتھی نے مجھے ابیوز کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیوں, وہی تو کیوں مارا؟ تو صحابی نے کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کا درجہ محمد سے زیادہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نبیوں کے درجات آپس میں کمپیئر مت کیا کرو, کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب مار دیے جائیں گے, سب مار دیے جائیں گے, کوئی زیرو نہیں بچے گا. تو جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ سب مر چکے ہیں, مگر اتنے میں ایک ہاتھ آئے گا اوپر سے اور وہ ہاتھ مجھے اٹھانے کے لیے ہیلپ کرے گا, اور وہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا ایک پرسپیکٹیو تھا ہمیں کہ عام انسانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ میٹرکس کیا ہے, اس لیے اس طرح کے جھگڑوں میں مت پڑیں. سو یہ انبیاء کے آپس کی میں بات کر رہا ہوں. مقام محمود کے کانسیپٹ سے تو سمجھ آ رہا ہے کہ اور معراج کی حدیث سے بھی سمجھ آ رہا ہے کہ دیر از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ میٹرکس جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی قربت کے تھرو کریٹ کروا لی ہوئی تھی. اور پھر جب دوسری بات, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پاک شروع الحمدللہ رب العالمین, تو عالمین کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بڑائی کا بیان کیا ہے, ساتھ جب ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو, تو ان عالمین کا پورا میٹرکس جو ہے نا وہ ہمیں بتایا نہیں گیا. وی کین اونلی اسپیکولیٹ, اور اس اسپیکولیشن کے تھرو سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے اس کے اوپر جب عبداللہ بن عباس نے کہا نا کہ جتنی زمینیں ہیں اتنے ہی محمد ہیں, جتنی زمینیں ہیں اتنے ہی آدم ہیں, تو یہ میں اس لیے اس اینگل کے اوپر تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ اس کے اوپر عبداللہ بن عباس نے بھی کہا تھا کہ یہ عوام کو بتاتے ہوئے کہ میں تمہیں بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے, اس کا مطلب. اب آپ پوری میٹرکس کھول کے اگر عبداللہ بن عباس کے تھرو, اور جن کے بعد تو میں کسی کی حجت مانتا ہی نہیں نا, عبداللہ بن عباس کے بعد تو کیا ہی بات کرنی, تو وی کین انڈرسٹینڈ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور ہی میٹرکس ملی ہوئی. اب ساتھ ہی سورہ کہف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو قولوا انما بشر مثلکم, کہ میں ان سے کہو کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں, سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. تو کسی شرک میں نہ پڑ جانا, مجھے کسی ایسی جگہ نہ پہنچا دینا, کوئی ایسی مخلوق نہ بنا دینا کہ جس کی تم پوجا پرستش کرو جیسے کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا. سو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے آپ نے یہ پورے کے پورے میٹرکس کو ساتھ ساتھ اٹیچ کرتے رہنا ہے. ساتھ ہی بخاری کی میں کو حدیث سناتا ہوں کہ انا لا مثلکم بشر مثلکم, کہ میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں. کیونکہ صحابہ نے کہ جب یہ واقعہ ایسے ہوا تھا کہ صحابی نے بھی جب راتوں کا قیام شروع ہو گئے تھے تو ان کے تو فزیکل کیپیبلٹی نہیں تھی کہ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ تو تہجد کی فرض تھی, تو صحابہ نے کہا کہ ہم بھی ویسے ہی روزے رکھیں گے جیسے نبی علیہ السلام رکھتے ہیں, ہم بھی ویسے ہی جو ہے نمازیں پڑھیں گے. پھر ایک صحابی کا عبد الرحمن بن عوف غالباً کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار تھا, تو میں نے ان کے ماتھے مبارک پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ جلنے کے قریب ہو گیا. ان کا ٹیمپریچر, ہمارا تو 106 پہ بخار آتا ہے تو ہسپتال کی نوبت آتی ہے نا, ان کا پتہ نہیں کتنے ڈگری بخار تھا. پھر حضرت عمار کی بھی حدیث ہے غالباً کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی علیہ السلام کی جو ران مبارک تھی وہ ان کی ران کے اوپر تھی, دونوں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں وحی آئی. جب وحی کا نزول ہوا تو صحابی کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ میری تو آج جو ران کی ہڈی ہے یہ ٹوٹ جائے گی, اتنا پریشر تھا, فزیکل پریشر. تو صحابی نے جب وہ بخار والی حدیث کو میں پورا کروں کہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اتنا ٹیمپریچر کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے امتحان کچھ اور ہے, میرا امتحان کچھ اور ہے. سو اٹس ہماری مرضی آتی ہے تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ٹکٹ کے تھرو اپنے آپ کو بھی اشرف المخلوق. انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ آف اے کانسیپٹ دس از, اینڈ دس از
not a unilateral concept. It's such a big sphere of the universe जिसके थ्रू आपने ये सारी मैट्रिक्स को देखना है। फिर पूरी की पूरी उम्मत का हिस्सा है जो कि नबियों को मासूम अनिल ख़ता कर देता है कि भाई ये तो मासूम हो गए, वो एकदम अशरफुल मखलूक़ात से भी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर वो मासूम हो गए तो फिर अशरफुल मखलूक़ात ही नहीं रहे। बिकॉज मासूम तो फरिश्ता होता है, अगर एक बंदा ऐसे ही मासूम है तो वो ना गुनाह करे तो उसने कौन सा कोई तीर मार लिया। अगर उसने गुनाह कर ही नहीं सकता वो, और फिर भी तब भी वो गुनाह नहीं करता, और एक वो बंदा जो गुनाह कर सकता है मगर फिर भी गुनाह उसने नहीं किए, तो वो वाला उस बंदे की मैट्रिक्स ऊपर चली जाती, क्योंकि वो तो कर सकता था उसके बावजूद नहीं किए। और ये जो मासूम अल ख़ता है, इसका तो अकीदा बनाना पड़ेगा हमें बच्चों का भी। कहते मूसा, यूनुस, हज़रत यूसुफ, इन सब की उनके लेवल के ऊपर, आम इंसानों वाली गलतियाँ इनसे नहीं, मगर उनके लेवल के ऊपर सूरह अनकसस में मूसा की, सूरह यूनुस में यूनुस की, इस तरीके की मैट्रिक्स बताई नहीं अल्लाह ताला ने कि इनसे भी कोई उस लेवल के ऊपर कोताही हो जो कि नबियों के लेवल होते हैं, इंसानों के लेवल की कोताही नहीं हुई इनसे कभी। और अल्लाह ताला ने साथ ही बता दिया कि मैंने इनको बरी ज़िम्मा कर दिया, माफ़ कर दिया उस बात में, ताकि ज़ीरो कभी हम ये ना सोचें कि नबियों की गलतियाँ गिनना शुरू कर दें। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया हो कि इज़ क्लियर, तो वो तो फिर हम नहीं बता सकते। मगर ये कॉन्सेप्ट टूट जाता है कि फिर मासूम अनिल ख़ता हो गए, तो हमें उससे फिर लिबर्टी मिलती है इस चीज़ की कि ये मासूम अनिल ख़ता नहीं थे नबी, कोई भी नबी। बहरहाल ये कि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं, इसीलिए तो ये लेवल तक पहुंच जाते थे ये अंबिया। इतनी कॉशियस, एक एक सेकंड की कॉन्शियसनेस इनकी ऑन हुई थी। हमें तो सालों साल नहीं पता चलता कि उम्र कैसे गुजारी, एक एक सेकंड की कॉन्शियसनेस के अंदर थी। अभी तक वो दुनिया वो बुद्धा को चाट रही है, क्योंकि उसने कॉन्शियसनेस का एक मॉडल बना के अपने आप को कॉन्शियस बताया था कि कॉन्शियसनेस की एक का लेवल अचीव करके उसने पूरा लिटरेचर लिखा, और आधी से ज़्यादा दुनिया बुद्धा के उस फ़लसफ़े को चाट रही। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक सेकंड की कॉन्शियसनेस दिखाई, एक एक सेकंड की कॉन्शियसनेस। इसकी मिसाल एक मैं हदीस सुनाऊँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा तशरीफ़ फरमाते कि वो उन्होंने अपनी टांगें मुबारक सीधी की, ज़मीन पे बैठे हुए थे, तो जिब्राइल अमीन ने आके उनसे कहा कि या रसूलल्लाह, कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरता कि अल्लाह ताला आपको हर वक्त देख न रहे, हर वक्त आपके साथ होते, आप हर वक्त मॉनिटरिंग के अंदर है। तो नबी दोबारा से अपनी टांगें जो है ना वो फोल्ड की कि ये इस लेवल की मैट्रिक्स एंजॉय कर रहा है हमारा नबी अलैहिस्सलाम। हम तो सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से देखना है नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ को, हम तो सोच नहीं सकते। हम तो किस पस्त नज़रिए से दुनिया को देखते हैं और कायनात को देखते हैं। हमें तो कॉन्शियसनेस की 50 साल की भी ट्रेनिंग मिले तो हम उस निगाह तक नहीं पहुंच सकते कि जिस निगाह से जो है वो सहाबा इकराम, एटलीस्ट सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम को देख रहे थे, जो क्रिटिकलिटी ऑफ द होल लाइफ स्टाइल नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर थी। फरिश्ते पूरी कायनात के मरकूज़ होते हैं कि इस वक्त नबी चल रहा है। ये हयाल उलूम पढ़ें आप इमाम गज़ाली की, तो आपको वो एंगल मिलेगा कि एक नबी जब दुनिया में मौजूद होता है तो उस वक्त कायनात का हाल क्या होता है। सो इट्स अ वे बिगर issue, it's a way bigger problem if we just start to look at all the generalize the concept of makhluk and then put every top person of the makhluk inside the matrix of every lower person of the makhluk as well. दूसरी बात, अरबी में अशरफ जो है ना, ये एक सुपरविजन के लिए है, ओवरसीइंग के लिए, ये कोई दर्जे के लिए नहीं होता, ये एक अथॉरिटी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि इस मखलूक को अथॉरिटी मिली है किसी और मखलूक पे, तो अशरफुल मखलूक हो गए। तो क्या हमें किसी और मखलूक पे अथॉरिटी मिली? हाँ, कुरान पाक ने बताया कि हमने जानवर तुम्हारे लिए ताबे कर दी, हमने ये वाली मखलूक तुम्हारे ताबे कर दी, तो हम वहाँ पे अशरफ हो गए। मगर कोई और मखलूक है कायनात में, हाँ जी, वो तो कुरान पाक भरा पड़ा है कि और भी मखलूक आते हैं, तो क्या हम वो हमारे ताबे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम उनसे तो अशरफ वैसे नहीं होते। तो ये अशरफ वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आप बिल्कुल भी ना जाएँ, मगर अफजल वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पिछले 15-20 मिनट से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये अफजल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सो अंडरस्टैंड how big of a problem it will be if we do not look at it from a rational perspective of consciousness and a matrix of authority, and the Quran, which creates that consciousness, keeps tapping into our minds कि देखना कैसे है कायनात को। So it's not a small matter, it's a very big problem if we पता नहीं क्या क्या मसले हम करेंगे। मेरे तो ज़हन में कुछ 7-8 मसले आ रहे हैं अभी मोटे मोटे, कि अगर हमने गलत पर्सपेक्टिव से देखा तो कैसे हमारा फाउंडेशन निकाल सकते हैं इसकी। और दर्जा कम करना तो एक छोटा सा मसला है
کیونکہ جس کے درجے ہیں وہ کسی انسان کے سوچنے سے تو کم درجے زیادہ ہوتے نہیں. تو نبی علیہ السلام کے درجے اگر ہم نے سوچ لیے کہ کتنے ہیں تو اس سے تو نہیں وہ درجے ملنے ہیں, وہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے. مگر اس سائیکالوجی سے اگر ہم نے پوری کائنات کو دیکھا تو ہم اپنے اوپر جو میٹرکس لگاتے ہیں اس کے اندر ایروگینس آ سکتی ہے, اس کے اندر کنفیوژن آ سکتی ہے, اس کے اندر میل نیوٹریشن آ سکتی ہے آف دا کانسیپٹس اینڈ آور لائف اسٹائلس. ہم تو ایسی چیزیں اپنے اوپر ویسے ہی معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رحیم ہے تو ہم معاف ہو جائیں گے. تو اس کانسیپٹ کے اوپر تو شیطان نے ایسے وسوسے ڈالنے ہیں انسانوں کے کہ اگر نبی نہیں یہ کر سکا تو ہم کیا کریں گے, صحابی نہیں کر سکا تو ہم کیا کریں گے. اس طریقے کے پھر گلیاں کھلتی ہیں اور پھر اس میں سے ایسا پھر تعفن پھیلے گا کہ اعمال کا بہت دور کی بات ہے, سوچ بھی نہیں پیدا ہوگی ایسی جو کہ نئی نیت بنائے, کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. مگر نیت کا بھی تو کس چیز پہ دار و مدار ہے نا, تو نیت کا دار و مدار سوچ پہ ہوتا ہے. تو سوچ جو ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے ہماری. اور it becomes one of the most critical things for a Muslim, conscious Muslim thinker, especially جو بچے پال رہے ہیں ہم, ان کی کانشیسنس کیسے بنانی ہے ہمیں. انہوں نے اپنے آپ کو, ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے کمپیئر کرتا ہے, اور کس سے کمپیئر کرتا ہے, ٹاپ آف دا ہائرارکی سے کمپیئر کرتا ہے. انسان کی کیمسٹری میں اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں. تو اگر فار ایگزامپل ہم معصوم کر دیں نبیوں کو تو کوئی انسان نبی جیسا بن ہی نہیں سکتا. وہ کانسیپٹ ہی آپ ہٹا دیں, وہ بنیاد ہی ہٹا دیں گے. دوسری بات, اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم اشرف المخلوقات اور ہم ٹاپ آف دا مخلوقات ہیں, تو ہم کم ترین بندے کو بھی باقی کے تمام تر میٹرکس سے اوپر لے جائیں گے, جو کہ فرشتوں کی میٹرکس ہے, فار ایگزامپل جنوں کی میٹرکس ہے. It's a big problem that you have to understand that is going to open. We're opening the doors of the biggest problems. So be very clear. یہ اگر important topic نہ ہوتا, especially philosophy of Islam کے اور مسلمین کے, تو میں اس بارے میں اتنی تفصیل میں نہ جاتا. مگر اب وہی بات ہے, اب میں اتنی تفصیل میں چلا گیا ہوں تو اس کے پھر اور مسائل ہوتے ہیں جو کہ اس وقت میری ٹیم بھی ہے اس وقت مجھے تنگ کرتی رہتی ہے کہ سر شارٹ ویڈیوز کے اوپر آپ رکھیں, بیکاز لانگ ویڈیوز کے اوپر لوگوں کے اندر برداشت نہیں رہی ہوئی. وہ اتنے ڈوپامین ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ وہ بیچارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اگلے 5-7 منٹ میں. تو میسیج کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے, وہ میسیج آگے جاتا ہی نہیں ہے. پھر ابھی ہم نے سورہ کہف کی سیریز کی ہے, پوری ابھی ختم ہوئی ہے, پچھلے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے لگے ہوئے ہیں, اور اس کے 50 گھنٹے لگے ہیں صرف ایک سورت کی, 50 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں. اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کریں, یہ تو مسلمانوں کے تو قابل ہی نہیں رہی, اتنی تفصیل میں ہم چلے گئے. ابھی اس کا ایڈیٹوریل ورک ہے, ظاہر لوڈ تو کرنی ہے, مقصد تو ہمارا ہے, ہمارا کام کامیابی تھوڑی ہے, ہمارا کام تو کوشش ہے, تو کریں گے تو صحیح. مگر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیر از اے سرٹن مشن دیٹ می اینڈ مائی ٹیم ہیز رائٹ ناؤ. اور میری ٹیم میرے اوپر چیک, اور میں اپنی ٹیم کے اوپر چیک ہوں کہ لینتھ آف دا ویڈیو کتنی رکھی جائے, کتنی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے, کیا چیزیں ہیں جو عوام تک پہنچائی جا سکتی ہیں, کیا چیزیں جو عوام کو ابھی راس ہی نہیں آئیں گی. آپ کے کامنٹس کو اتنے کلیئرلی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کامنٹس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے باقاعدہ وائٹ بورڈ کے اوپر کہ کس لیول کا انٹلیکٹ شو کیا جا رہا ہے, کس طرح کے سوال ہیں, ان سوالوں کی نوعیت کیا ہے. کچھ کامنٹس ہمیں ایسے آ رہے ہیں کہ اس سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی نہیں, ابھی اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم, ابھی انٹلیکٹ ایسا نہیں ہوا. کچھ ایسے کامنٹس ہیں ماشاء اللہ جو کہ اور اکساتے ہیں ہمیں کہ بھئی اور ڈیپتھ میں جایا جائے. سو وی آر مانیٹرنگ ایوری تھنگ. ہمارا مقصد بھی بڑا کلیئر ہے کہ سوچ بنائیں, مگر کافی سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی. یہ لیڈرشپ کا بیسک تقاضا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ پستول چلانی ہے وہاں پہ آپ توپ نہیں لے کے آ رہا تھا, جہاں پہ توپ چلانی ہے وہاں پہ پستول کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سو جسٹ لائک دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو مانیٹر کہ کتنی لینتھ رکھی جائے کہ پیغام جو ہے نا وہ اسی لیول تک رکھا جائے, اسی زون میں ہٹ کیا جائے جس زون میں زیادہ تر لوگ ہیں, اور اتنا ہی رکھا جائے جتنی برداشت ہے اس وقت. سو دس از وائی آئی کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ. مجھے ابھی 2-3 کامنٹس آئے ہیں کہ یہ تفصیل میں کیوں نہیں جاتے آپ, تو تفصیل کے لیے الگ سیریز کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ ساتھ ساتھ لوڈ ہوتی رہے گی. وہ 4-5 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں, کچھ وہ ظاہر ہے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر کرنی پڑتی ہیں. کچھ جو کوشچن آنسر سیشنز ہیں ان کے اندر زیادہ تفصیل میں اس لیے بھی نہیں جایا جاتا کیونکہ جس نے سوال کیا ہوتا ہے وہ اسی کے لیے جواب ہوتا ہے, اور اسی طرح کے لوگوں کے لیے جواب ہوتا ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. تو وہ پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایک سوال کا 3 گھنٹے کا جواب دینا شروع کر دیں, سو پیپل ول لوز دا ویری پرپز آف وائی دے آسک دا کوسچن. سو آئی اپالوجائز اف آئی ایم ناٹ میکنگ لانگ ویڈیوز. وی ول ان شاء اللہ ود ٹائم یو ول گیٹ ان شاء اللہ. زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تو ان شاء اللہ یہ کام چلتا رہے گا. بٹ انڈرسٹینڈ
our constraints, understand my team's state of mind right now. It's a very new channel. You all know it's a very new way of preaching the element of thought, raising the standards of thought. So it is going to take a little time, and we're very nascent. We know that it's too early. اور ٹاپکس کی بھرمار ہے ہمارے پاس جو کہ آپ لوگوں نے خود بتائے ہوئے کہ اس ٹاپک پہ بھی کریں, اس ٹاپک پہ بھی کریں. وی آر ڈوئنگ دیئر ان شاء اللہ. سو ساتھ ساتھ ہوپ فلی آپ کا ساتھ رہا تو ان شاء اللہ وی آر گوئنگ ٹو کیری آن, اینڈ دا مور یو گوئنگ ٹو شیئر دس, دا مور وی آر گوئنگ ٹو گیٹ ڈیٹا. سیمپل سائز بڑا ہوگا ہمارا, لوگوں کے کامنٹ زیادہ آئیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس جگہ کے اوپر ہٹ کرنی ہے. اب میرے پاس ایسے ایسے سوال ہیں کچھ جو کہ ہم نے روک لیے ہوئے آنسر ریکارڈر کے. احیاء العلوم کے اندر سے سوال آئے ہوئے. I would really like to thank all of those people who are writing such insightful questions. اور اپنا نام کلیئرلی لکھا کریں. آپ کے جو نک نیمز اور ایلیسز ہیں نا وہ آپ کی شناخت نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نام ہوں تاکہ ہم ان کو ایڈریس کرتے ہوئے لوگوں کو اور اکسائیں کہ اگر یہ انسان ایسے سوچ رہا ہے تو he should be appreciated and made a representative of the other people who are like him or her. Especially girls who are writing to us. I'm really glad that more girls are writing to us. جب ایک بچی کا اس طرح شیل بنا دیا گیا ہوگا ہمارے جو ماحول میں بنایا جاتا ہے اور وہ سوچنا شروع کرتی ہے تو I get 10 times more energy, mashallah, because you girls are going to raise next generations of thinkers. So کیپٹلزم کے اس دور میں لڑکوں کو تو ہمیں اتنی فرصت نہیں مل رہی ہوتی پیسے بنانے کے علاوہ, مگر خواتین کے پاس جو فرسٹ 5, 7, 8 ایئرس کا ٹائم ملتا ہے بچے کے ساتھ, وہ اتنا ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم نے ان بچوں کو بچانا ہے. سو ٹرائنگ ٹو ہیلپ دوز کڈس who are going to come in and take over the intellectual realm of the planet, inshallah. So thank you so much for all of your participation, and I hope it's going to keep continuing to it's going to continue to grow, and the more you're going to ask, the more we're going to get the energy.